آپ مجھے بتاؤ جو لوگ ڈھول تاشے بجاتے بھی ہیں محرم کے علاوہ دنوں میں وہ کب بجاتے ہیں؟ شادیوں میں، بچے پیدا ہوتے ہیں تب۔ یعنی کہ سیدھا سا جواب یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر ڈھول بجائے جاتے ہیں، حالانکہ ناجائز ہے، لیکن جو بجاتے بھی ہیں خوشی کے موقع پر۔ اب مجھے بتاؤ وہ کون انسان ہے جس نے اپنے باپ کے مرنے پر ڈھول بجایا ہو، جس نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کے جانے پر ڈھول بجایا ہو، جس نے اپنے 18 سال کے نوجوان بچے کے انتقال پر ڈھول بجایا ہو، جس نے اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کی سروں سے چادر چھین لینے پر ڈھول بجایا ہو، جس کا گھر اجڑ گیا اور وہ ڈھول بجاتا ہو۔ اتنے سارے لوگ موجود ہو، ایک بتا دو کہ ہاں میرے باپ کے مرنے پر میں نے ڈھول بجایا تھا۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تو محرم پہ ڈھول بجاؤ، ہم نہیں روکیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے باپ کے مرنے پر بھی ڈھول بجانا پڑے گا، اپنی اولاد کے مرنے پر بھی ڈھول بجانا پڑے گا، اپنے 6 ماہ کے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے دنیا سے جانے پر بھی ڈھول بجانا پڑے گا۔ اگر بجا سکتے ہو تو پھر محرم پہ ڈھول بجاؤ۔ آپ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، امام حسین کے جانے کا آپ کو تکلیف ہے، غم ہے یا خوشی ہے؟ آپ خود اس بات کو مانتے ہو کہ خوشی کے موقع پر ڈھول بجایا جاتا ہے، اور پھر امام حسین کے دنیا سے جانے پر اور ان کے شہید ہو جانے پر آپ ڈھول بجا رہے ہو؟ یہ کیسی محبت ہے آپ کی امام حسین سے؟ شاید آپ بھول گئے تاریخ کا وہ پنہ۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب ظالموں نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور ظلم کی انتہا اتنی تھی کہ حضرت امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کے جسموں سے کپڑے تک چھین لیے گئے تھے، ان ظالموں نے کپڑے بھی نہیں چھوڑے۔ رب ذوالجلال کی غیرت کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، اس نے فرمایا، اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ میں اپنے محبوب کے نواسے کو اور ان کے جانثاروں کو اس طرح بغیر کپڑوں کے نہیں دیکھ سکتا۔ فرشتے کو حکم دیا، ہوا کے فرشتے کو، کہ ہوا چلاؤ۔ اس نے تیز ہوا چلائی، ریت اڑ کر چادر بن کے ان کے جسموں کو ڈھانکا۔ یہ امام حسین کی شان ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب امام حسین اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا، اتنی تاریکی چھا گئی دن کے اجالے کے اندر کہ آسمان کے ستارے نظر آنے لگے، اور حالات یہ تھے، صورتحال یہ تھی کہ آسمان سے پانی برسنے لگا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دنیا اسے بارش کہتی ہوگی، میرے حساب سے تو وہ آسمان رو رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اور ایک مورخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ بارش جو ہوئی تھی وہ پانی کی نہیں تھی بلکہ وہ سرخ پانی کی تھی، اور عالم یہ تھا کہ جس کے کپڑوں پر وہ پانی گرا ہے اس کے کپڑے پھٹ تو گئے لیکن وہ داغ کبھی کپڑوں سے جدا نہ ہو سکے۔ پورے آسمان کے اندر پھر سرخی پھیل گئی، پورا آسمان لال ہو گیا، اور فرماتے کہ اس سے پہلے کبھی بھی سورج ڈوبتے وقت افق کے اوپر سرخی نہیں آتی تھی۔ جس دن امام حسین اس دنیا سے رخصت ہوئے اس کے بعد سے لے کر آج تک جب بھی سورج ڈوبتا ہے آپ آسمان کے ایک کنارے پر سرخی دیکھو گے۔ آپ کہتے ہو امام حسین سے پیار کرتے ہیں، امام حسین کو یاد کرتے ہیں، امام حسین کو ہم تو سال میں 1-2 بار یاد کرتے ہیں۔ اس آسمان سے پوچھو جو ہر دن جب سورج ڈوبتا ہے امام حسین کو یاد کرتا ہے، ان کی قربانی کو یاد کرتا ہے، اور اپنے آپ کو سرخ دکھا کر بتاتا ہے کہ امام حسین کے جانے پر مجھے کتنا غم ہوا تھا۔ ایک مورخ لکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں جہاں جہاں پر پتھر اٹھایا جاتا تھا وہاں سے خون نکل جایا کرتا تھا۔ لوگ خوف سے پریشان تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت آ گئی۔